Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our today's lecture, we'll have to look at how to write an effective email, how to write positive email. یہ آج ہم اس لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے ای میل رائٹنگ پر ڈفرینٹ لیکچرز لیے. کچھ لیکچرز ہم نے ڈائریکٹلی لیے اور کچھ ہیلپنگ لیکچرز آپ کو ڈلیور کیے گئے. ہوپ فلی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے. یہاں اس لیکچر میں ہم 10 مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں فار رائٹنگ افیکٹو ای میل ان کو دیکھتے ہیں. تو اس میں شروع میں تمہید لکھی ہے اس نے. یہاں پر یہ اس نے 10 افیکٹو رائٹنگ ای میل ٹپس دی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کہ رائٹ میننگ فل سبجیکٹ لائن، کیپ دا میسج فوکسڈ، اوائڈ اٹیچمنٹ، آئیڈینٹیفائی یور سیلف کلیئرلی، بی کائنڈ، ڈونٹ فلیم، پروف ریڈ، ڈونٹ ایزیوم پرائیویسی، ڈسٹنگوش بٹوین فارمل اینڈ انفارمل سچویشنز، ریسپونڈ پرومپٹلی، شو رسپیکٹ اینڈ ریسٹرینٹ. تو یہ 10 اس نے اسٹریٹجیز دی ہیں، ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ رائٹ اے میننگ فل سبجیکٹ لائن، کہ آپ کی جو سبجیکٹ لائن ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے. تو یہ اس پر ہم نے پہلے بھی لیکچر لیا، اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ میننگ فل سبجیکٹ لائن جو ہے وہ ریڈر کی اٹینشن کو کیچ کرتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی بے معنی سی سبجیکٹ لائن لکھ دیں تو وہ سارا کا سارا انٹرسٹ جو ہے ریڈر کا لوز کر دیتی ہے. تو اس لیے لائن جو ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے سبجیکٹ کی لائن. تو یہاں پر یہ اس نے کچھ ایگزامپل کے طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے دکھائی ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ ہے کیپ دا میسج فوکسڈ. میسج پر فوکس کیا جائے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بات وہاں پر کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کو پہلے تو خود سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وائی آر یو رائٹنگ؟ آر یو ریسپونڈنگ ٹو ریکویسٹ؟ کیا آپ کسی نے ریکویسٹ کی تھی اور اس کی ریکویسٹ کا ریسپونڈ کر رہے ہیں، یا آپ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں، یا لکھتا ہے کہ اپولوجائزنگ فار این ایرر یو آن یور پارٹ، یا اگر آپ نے سوری کرنی ہے، آسکنگ فار دا ریسیپینٹ ٹو ٹیک سم ایکشن فار یو، یا آپ چاہتے ہیں کہ ریسیپینٹ جو ہے جو ای میل وصول کرے وہ آپ کے لیے کچھ کام کرے، وہ آپ کے لیے کچھ اسٹیپ، کچھ ایکشن سر انجام دے، آپ اس سے کچھ ہیلپ چاہتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو پرپز ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جانے چاہیے، جو بھی آپ کے ہیں متوجہ نظر. تو انہیں کے اکارڈنگلی آپ ڈائریکٹلی میسج پہ فوکس کرتے ہوئے ای میل لکھ سکتے ہیں. تو اس میں اب اسی ہیڈنگ کے میں سب ہیڈنگ اس نے بنائی ہے کیپ دا میسج فوکسڈ میں، کہ میسج پر کیسے فوکس کیا جائے. سب سے پہلے لکھتا ہے کہ پرپز آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرپز کیا ہے، تو وہ اس میں لکھا جانا چاہیے. اینی ٹیکسٹ بک آن دا بزنس اینڈ پروفیشنل رائٹنگ ول انکلوڈ ایگزامپل آف complaints, adjustment letters, proposal letter, progress reports, application letters and so forth. جو بھی آپ کا پرپز ہے، آپ کسی سے کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ویسی کسی کو اطلاع دینا چاہتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی بزنس لیٹر ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کو پرپز کلیئر ہونا چاہیے اور وہ اس میں مینشن کیا جانا چاہیے. ڈائریکٹنیس، یو پروبیبلی ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن ود ڈیئر مس Jones, engage in personal chit-chat and close with yours truly. If you really want to be the formal, send a letter on paper instead. یہاں پر کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹنیس ہونی چاہیے. آپ ڈائریکٹلی جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو، بجائے اس کے کہ کچھ لمبی چوڑی تمہید باندھے، ڈائریکٹلی اس کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ کی فارمل رائٹنگ ہے یا انفارمل رائٹنگ ہے، آپ اس کو اسی حساب سے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ فارمل رائٹنگ کے کون سے ایٹیکیٹس ہیں اور انفارمل رائٹنگ کے کون سے ایٹیکیٹس ہیں، اسی حساب سے آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکٹلی
اپنے ریسیپینٹ کو رسپونڈ کریں اور رسپونڈ کرتے اس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ اس کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میسج کلیئر کریں اس کے سامنے. تو نیکسٹ ہے آرگنائزیشن، کہ آپ کی میسج میں آرگنائزیشن ہونی چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی اپنے میسج میں ایک نئی بات شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نیا پیرا بنائیں. تو اسی طرح آپ ڈفرینٹ باتیں اس میں مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے نمبر اور پوائنٹس اور بلٹس یوز کر سکتے ہیں ہر ایک کے لیے. تو جیسے اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کی پوائنٹس بنا کر. نیکسٹ ہے پولائٹنس. گفتگو آپ کی پولائٹلی ہونی چاہیے، شائستگی کے ساتھ آپ گفتگو کیجیے. وہاں آپ مہذبانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے جو ہے ایک اچھا امپریشن دوسروں پر ڈالیے. غیر مہذبانہ گفتگو سے پرہیز کیجیے. اور نیکسٹ یہاں پہ جیسے اس نے لکھا ہے پروف ریڈ کیجیے. میسج آپ کا پروف ریڈ ہونا چاہیے، شارٹ پیراگراف فارم ہونا چاہیے. تو اسی طرح نیکسٹ لکھتا ہے اوائڈ فینسی ٹائپ فیسز. مطلب ٹائپ فیسز جیسی لینگویج لکھتے وقت کمپیوٹر میں جو مختلف فونٹس ہوتے ہیں، کچھ فینسی فونٹس ہوتے ہیں، فینسی فونٹ سے ایوائڈ کیجیے. جو ایک نارمل فونٹ ہے جیسے کہ ایریل یوز کیا جاتا ہے، فونٹ کا ایک نام ہے یہ ایریل فونٹ یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح کیلیبری فونٹ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، جو بھی، یا ٹائمز نیو رومن فونٹ ہے. تو اس طرح کے چند ایک فونٹس ہیں جو کہ ہم فارمل رائٹنگ میں یوز کرتے ہیں یوزنگ ایم ایس ورڈ. تو کچھ اسٹائلش فونٹس ہوتے ہیں ان سے ایوائڈ کیجیے. تو نیکسٹ ہے ایوائڈ اٹیچمنٹس. آپ ای میل کے ساتھ بھیجتے وقت آپ کچھ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، کوئی پکچر وغیرہ یا کوئی اسکین کا ڈاکومنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کر تو سکتے ہیں، یہ فیسلٹی تو ہے. اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو ٹھیک، ادروائز ان سے ایوائڈ کیجیے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ وہ آپ کی ای میل کو بھی پڑھے اور فردر آگے اٹیچمنٹس کو بھی دیکھے. تو اس طرح کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ مختصر رہیں. تو اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی یور سیلف کلیئرلی. آپ کو اپنے بارے میں خود آپ کا جو مقصد ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، تو آپ پہلے اس کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کے سامنے کلیئر کیجئے، واضح کیجئے، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں. تو نیکسٹ ہیڈنگ ہے بی کائنڈ ڈونٹ فلیم. دوسروں سے مہذبانہ گفتگو کیجیے. جیسے پہلے بھی آیا کہ کوئی بھی ایسی بات ہے اگر، تو وہاں پر غصہ مت کیجیے، مہذبانہ انداز میں دوسرے شخص کو میسج کنوے کیجیے. تو اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے پروف ریڈ. جو بھی باتیں آپ نے لکھی ہے اپنا آپ کا میسج، اس کو پروف ریڈ لازمی کیجیے. پروف ریڈ کرنا مطلب اس کو دوبارہ 2-3 بار پڑھنا. پڑھتے ہوئے آپ وہاں اپنی مسٹیکس جو ہیں، آپ کی اسپیلنگ کی مسٹیکس، اسپیلنگ ایررز ہیں، یا میسج میں کہیں ایرر ہے، پیراگراف میں ایرر ہے، کچھ کسی بھی طرح کا ایرر ہے، آپ اس کو ریموو کیجیے. نیکسٹ ہے ڈونٹ ایزیوم پرائیویسی. مطلب یہاں پر یہ لکھتا ہے کہ پرائیویسی جو ہے وہ یوز نہ کی جائے. مطلب آپ اپنی کوئی پرائیویٹ چیزیں دوسروں سے اگر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ای میل میں نہ ڈسکس کی جائیں، کیونکہ یہاں پر لکھتا ہے کہ وہ سیکیور نہیں ہے. سیکیور اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. اگر مطلب کچھ زیادہ ہی اس قسم کی بات ہے تو کوئی بھی شخص اس کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہیک کر سکتا ہے. تو کوئی بھی شخص تو خیر نہیں کر سکتا، مطلب اگر کوئی انسٹیٹیوٹ کروانا چاہے تو ایسا بھی پاسبل ہے. یا کسی بھی طریقے سے آپ کا پاسورڈ کہیں سے ہیک ہو جاتا ہے تو وہ پھر پرابلم ہو سکتے ہیں. تو اس طرح پرائیویسی سے ایوائڈ کیجیے. یہ تو ایک جس نے ایسے ہی جنرل بات کر دی. تو عمومی طور پر ہم بزنس ای میل میں ایسی پرائیویسی والی بات کرتے ہی نہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ چیز مینشن کی گئی ہے. ڈسٹنگوش بٹوین فارمل اینڈ انفارمل سچویشن. فارمل اور انفارمل سچویشن کی جو ہم نے ڈسکس کیے تھے کچھ اسٹائل،
उनको भी डिस्टिंग्विश कीजिए, मतलब उनमें आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रेंड से लिख रहे हैं, फैमिली पर्सन से लिख रहे हैं, या किसी बॉस को ईमेल लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप वो सैल्यूटेशन और क्लोजिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली मीन मतलब फौरी तौर पर जो है जवाब दीजिए। प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं बिजनेस में, वो उनका अमूमी तौर पर काम ही सारा ऑनलाइन चल रहा होता है, तो वो हर वक्त ही अपने जो हल्का अहबाब है, जो अब सर्कल है, उसके साथ वो राब्ते में रहते हैं, और जैसे ही कोई ईमेल आती है तो उनको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। शो रिस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेंट, दूसरों की इज्जत कीजिए, आपकी भी इज्जत की जाएगी। तो इस तरह ईमेल लिखते वक्त ऐसी कोई चीज़ यूज़ ना कीजिए, कुछ भी जो आपकी या दूसरों की इज्जत के खिलाफ हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ जैसे इसने लिखा है यूज़ BCC और CC यूज़ कीजिए, वहाँ पर ईमेल में ये दोनों चीज़ें होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उनको यूज़ कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। जैसे ये आपके सामने एक ईमेल है, तो इसमें जब हम ईमेल लिखेंगे, सबसे पहले तो फ्रॉम कहाँ से ईमेल जा रही है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये शुरू में अगर आपके कई ईमेल एड्रेस बने हुए हैं तो वहाँ मेंशन करेंगे कि कौन सा ईमेल एड्रेस यूज़ करते हुए आप ईमेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप किसको ईमेल करना चाहते हैं, टू, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद है CC एंड BCC। CC में आप किसी को, फर्ज करें मैं मैसेज करता हूँ पर्सन ए को किसी चीज़ का मैसेज करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ पर्सन B, C और D, इन तीनों को मैं इस चीज़ की इत्तला देना चाहता हूँ कि मैंने पर्सन A को ये मैसेज किया। तो और मैं उनको वो मैसेज भी इस काबिल बनाता हूँ कि वो मेरे मैसेज को भी पढ़ें। तो फिर मैं B, C और D को मैसेज यहाँ पर CC में लिखूँगा, यानी कि CC में उनके ईमेल एड्रेस आ जाएंगे। तो CC वाले जितने भी ईमेल एड्रेस होंगे, मैंने फर्ज करें पर्सन B, C और D को, या आप यूँ समझ लें, मैं अगर आपको नाम लेकर मुखातिब करूँ कि मैंने अली को मैसेज किया, कोई बात कही, और मैं साथ चाहता हूँ कि अकरम, असलम और जैद वो भी जान लें कि मैंने अली को ये मैसेज किया है और वो मैसेज भी पढ़ लें। तो अकरम, असलम और जैद के ईमेल एड्रेस को मैं CC में लिखूंगा। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि बकर और उमर, उनको भी मालूम हो जाए कि मैंने अली से राब्ता किया है, लेकिन क्या बात कही है ये मालूम ना हो, मैसेज मालूम ना हो। तो फिर मैं इन दोनों के नाम उमर और इसका बकर का नाम जो है, उनके ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर BCC में लिखूंगा। तो BCC में जो भी ईमेल एड्रेस आएंगे वो लोग उनको नहीं पढ़ सकेंगे, मैसेज को नहीं पढ़ सकेंगे, अलबत्ता ये पता चल जाएगा कि मैंने अली से कांटेक्ट किया है। जबकि CC में जो लोग आएंगे उनको पता होगा कि मैंने अली से कांटेक्ट किया है, और कांटेक्ट करने के साथ साथ उसमें कंटेंट क्या था, मैसेज क्या था, वो भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ है। तो उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में पहले गुफ्तगू हो चुकी, जो आप जिस बारे में आप कहना चाहते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट ब्रीफली लिखिए, और फिर नेक्स्ट है कंपोज ईमेल कंपोज कर दीजिए। तो ईमेल कंपोज कर देने के बाद यहाँ ऊपर ये साइन ऑफ एरो है, राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं एरो का निशान। तो यहाँ इसको प्रेस करके आप सेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एरो के निशान से पहले एक और निशान है, तो इसको यूज़ करते हुए आप, ये अटैचमेंट का साइन ऑफ अटैचमेंट है, आप इसको यूज़ करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट पिक्चर वगैरह आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।